السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تنخواہ دار طبقے کی آمدن پہ اور جو کرائے کی آمدن ہے اس پہ ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں ڈیموگراف جو ٹیکس فائلرز ہے تو اس میں ہمیں تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ٹیکس دے بھی دیتے ہیں، ٹیکس کٹوا بھی لیتے ہیں، لیکن ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے، جو ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ جب آپ کا ٹیکس پے ہو جاتا ہے، ڈیو ٹیکس آپ پے کر چکے ہوتے ہیں، تو ٹیکس ریٹرن نہ فائل کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ نے کوئی فرض ادا کیا لیکن اس کو پورا مکمل نہیں کیا۔ تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا بڑا آسان ہے آج کل۔ آپ ویب پورٹل پر جائیں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں، ہم نے کافی اپنے پروگرام میں بتایا ہے، آپ اپنا ایک کلک آف اے بٹن سے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کو کوئی ڈاکومنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکس ڈیڈکشن کی آپ کی انفارمیشن آٹومیٹکلی سسٹم پہ آ رہی ہوتی ہے، آپ کو چالان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گورنمنٹ نے اور ایز کر دیا ٹیکس فائلرز کے لیے کہ ان کو کمپلیٹ ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کرنا، ان کو اپنا لاسٹ کلوزنگ ایسٹس کی جو اماؤنٹ ہے اور کرنٹ ایسٹ ہے اس کو صرف مینشن کرنا ہے، تاکہ ریکنسائل ہو سکے کہ کہیں یہ زیادہ اثاثے تو نہیں ہے، جو کہ آج کل ایک بہت ہی جس کے موضوع بحث ہے ہر جگہ کہ آمدن سے زیادہ اثاثے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہی ہونا چاہیے، اس لیے کبھی بھی کسی کے آمدن سے زیادہ اثاثے نہیں۔ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی آبادی ہے جن کے پاس ایسٹس ہیں اور وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، لیکن کرائے لینے میں تو وہ ایک دن کی بھی ڈیلے نہیں کرتے، لیکن اس پر ٹیکس دینے میں وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کی آمدن پہ ٹیکس ہے اور آپ کو ڈیو ٹیکس اپنا دینا چاہیے۔ جہاں پہ فورن کمپنیز ہوتی ہیں یا لوکل کمپنیز ہوتی ہیں یا فورن ایمبیسیز ہوتی ہیں، وہاں تو ٹیکس کٹ جاتا ہے تو ان کی مجبوری بن جاتی ہے، لیکن لوکلی جہاں پہ انڈیویجول جو ہیں وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں ہوتے لیکن آپ کی آمدن جو ہے ٹیکسیبل ہوتی ہے، تو آپ کو اپنا ٹیکس دینا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت ضروری چیز میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنا ٹیکس دیں گے تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس آپ دیتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں دیتے ہیں، یہ آپ اپنے لیے دیتے ہیں۔ ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اگر ہم ٹیکس فائلر کے ڈیموگراف دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ سیلری کلاس ہے، جو کہ اپنا تنخواہ دار طبقہ ہے، جو کہ اپنا ٹیکس کٹوا بھی دیتا ہے، دے بھی دیتا ہے، لیکن ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں لوگ اس کو فائل کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انیب انصاری صاحب جو کہ ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے انیب وقت نکالا۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سیلری کلاس ہے وہ ٹیکس ان کا ڈیڈکٹ بھی ہو جاتا ہے اور ان کو پے بھی کر دیتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، لیکن وہ اپنا ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے۔ تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ ٹیکسیبل سیلری کیا ہے، کس طرح ٹیکس کمپیوٹ ہوتا ہے، کیا اماؤنٹ ہے جس پہ ٹیکسیبل سیلری ہے، کیا ہاؤس رینٹ ہوتا ہے، کیا یا کس طرح گراس اپ ہوتی ہے جس پہ ٹیکس لگتا ہے؟ بہت شکریہ انور کاشف صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام آج نیوز پہ ٹیکس عوام میں انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور آج نیوز کا۔ اور سیکنڈ، آپ نے مجھے کوشچن کیا سیلری کے حوالے سے۔ سیلری جو ہے وہ ہیڈ آف انکم ہے، جو کہ آپ انڈر سیکشن 149 ہے جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ سیلری پہ ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سیکشن، یہ جو ہیڈ ہے سیلری کا، اس میں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا سیمی گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہے، وہ اپنا ٹیکس جتنا بھی ہے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ امپلائر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی امپلائی کا ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے گورنمنٹ کے جو ریونیو میں اس کو وہ جمع کروائے ٹیکس کو۔ اب جو سیلری کے جو سلیب ریٹ ہے اس میں تو پہلے کمی تھی، اب یہ 6 لاکھ پہ پریویل کر رہا ہے کہ 6 لاکھ تک اگر کسی کی اینول سیلری ہوگی تو اس کو ٹیکس میں ایگزمپشن حاصل ہے، اس کا ٹیکس نہیں کاٹا جائے گا۔ اور 6 لاکھ سے جیسے ہی یہ ابو آپ کی سیلری اینولی، جو آپ کی اینول سیلری ہے وہ 6 لاکھ پلس کراس کرے گی تو اس پہ 2.5% اس کا ٹیکس جو ہے وہ چارج ہوگا۔ 6 لاکھ سے لے کے 1.2 ملین 12 لاکھ تک جو سیلری ہوگی اس کا سلیب ریٹ ہوگا 2.5%۔ ٹھیک ہے، اور یہ پروگریس کرتا جائے گا اکارڈنگلی، اور پھر آخری جو لمٹ ہے وہ میں خیال میں 35% ہے۔ جی آخری لمٹ 35% ہے، وہ 12 ملین پہ ہے۔ 12 ملین جس کی سیلری اینول کاؤنٹ ہوگی اس کا 2.9 ملین ٹیکس ہوگا، فکس ٹیکس ہے، پلس 35% ٹیکس کے اوپر چارج ہوگا۔ اچھا، اس میں کوئی الاؤنس ایگزمپٹ ہے انیب؟
جی بالکل، اس میں الاؤنسز جو ہیں وہ اس میں ایگزمپٹ بھی ہیں کافی، جس میں جیسے میڈیکل الاؤنس ہے وہ کچھ ڈپارٹمنٹ میں ہاف ایگزمپٹ ہے اور ہاف میں پیمنٹ ہوتی ہے، اس میں وہ ایڈ ہو جاتا ہے ٹیکس میں. اور کافی الاؤنسز ہیں جو سیلری میں ایگزمپٹ بھی ہیں، اور کچھ الاؤنسز ایسے ہیں جو سیلری کے اندر ایڈ ہو کر اس پہ ٹیکس لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پرکسل کو ایڈ کر دیتے ہیں اور ٹیکس دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا، اور یہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس وقت سیلری کلاس جو ہے ان کا ٹیکس کٹ جاتا ہے اور یہ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتی، تو کیا وجہ ہے؟ آپ سے بھی لوگ ملتے ہوں گے کہ جی ہمارا ٹیکس تو کٹ گیا، ہمیں ریٹرن نہیں، تو اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جی بالکل انور صاحب، یہ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں اور آج کی یہ ضرورت بھی ہے کہ جتنے بھی پاکستان کے شہری ہیں وہ ٹیکس کا جو سیلریڈ پرسن ہے وہ انکم ٹیکس تو ان کا کٹتا جا رہا ہے، خواہ وہ پرائیویٹ امپلائی ہے یا وہ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں، لیکن وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے قاصر ہے. کچھ ایف بی آر نے تو سافٹ ویئر اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے اس کو کہ ہر بندہ ٹیکس ریٹرن خود فائل نہیں کر سکتا. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اس کو آسانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایز ڈوئنگ کی، اور اتنا ٹف ہوا ہے. اور دوسرا یہ ویب سائٹ پہ انہوں نے جو دیا ہے وہ ان کی ویب سائٹ ہے IRS کی، اور وہ آئے دن تو وہ ہیک رہتی ہے، آئے دن اس میں کوئی مسئلہ رہتا ہے. ابھی دیکھیں جیسے کہ 31 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے سیلری کی، اور ابھی بھی وہ پراپر طریقے سے ان کی ویب سائٹ رن نہیں کر رہی ہے FBR کی، جس پہ لوگ ٹیکس ریٹرن سیلری کی فائل کریں گے. اچھا، اور کبھی وہ جی آپ بتائیں. کبھی وہ رن کرتی ہے، کبھی وہ چلتی ہے، اور کبھی وہ نہیں چلتی ہے، جس کی وجہ سے سیلریڈ پرسن کو فائل کرنے میں دشواری ہے. اچھا، یہ وجہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کو نوٹس کا ڈر ہے کہ ہم ریٹرن فائل کریں گے تو نوٹس آ جائیں گے، اس وجہ سے لوگ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے؟ جی بالکل ایسا بھی ہے. 60% جو ہے ہماری یہاں پہ جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اس ڈر سے ٹیکس ریٹرن فائل بھی نہیں کرتے کہ ہم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے، ہم ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، ہمیں ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی پڑے گی، اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑیں گے، اور ہمیں سارا کچھ بتانا پڑے گا، بینک اسٹیٹمنٹس کا کلوزنگ بیلنس وغیرہ دینے پڑیں گے، تو ہمیں بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کو گائیڈ کرنے کی، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور خود سے وہ ٹیکس فائلر بنے اور ٹیکس ریٹرن خود فائل کریں. سیلری کی ٹیکس ریٹرن میں کوئی ایشو نہیں ہے، جسٹ آپ نے سیلری لکھنی ہے اور اس کا ٹیکس آپ کا جو آلریڈی کٹا ہوا ہے وہ سلپ اس میں ڈکلیئر کر دینی ہے یا ساتھ لگا دیں. تو اس طریقے سے آپ سیلری کی ریٹرن جو ہے ود ان 5 منٹس آپ فائل کر دیں گے، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ہم ٹیکس ریٹرن سیلری کی فائل کریں گے، ہم ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے، ہمیں نوٹس آ جائیں گے، ہمیں پتہ نہیں کیا کیا ڈکلیئر کرنا پڑ جائے گا، یا ہمیں کیا کلیریفیکیشن دینی پڑے گی، اور FBR ہم سے پوچھے گا بار بار چیزوں کو. حالانکہ سیلریڈ پرسن آڈٹ سے بھی مستثنا ہے، اس کو آڈٹ میں ایگزمپشن ہے، اس کا آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے. اور آپ کے پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہوں گا، ہاں اگر کوئی ایسا سائڈ پرسن ہے جو کہ اپنا سائڈ بزنس بھی ساتھ چلا رہا ہے، دین وہ اس کا آڈٹ ڈپارٹمنٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر خالی صرف وہ سیلری لے رہا ہے تو پھر اس کا آڈٹ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو کوئی انویسٹمنٹ ریبیٹس یا کوئی ڈیڈکشنز بھی اویلیبل ہیں سیلری کلاس کے لیے؟ جی بالکل، اس میں ریبیٹ بھی اویلیبل ہے اور ڈیڈکشن بھی اویلیبل ہے. جیسے زکوٰۃ وغیرہ اگر آپ پے کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی ڈیڈکشن آپ سیلری میں لے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی اس کا ایویڈنس موجود ہو کہ جی ہم نے اس سال اتنی زکوٰۃ دی ہے تو وہ آپ کی سیلری کے ٹیکس سے مائنس ہو جائے گی. بہت سی چیزیں کیش زکوٰۃ کو بھی لے سکتے ہیں یا صرف ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن کو دی ہوئی زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں؟ جی ریکگنائز انسٹیٹیوشن کو ہی زکوٰۃ کو دیں گے، کیونکہ ہمیں اس میں ایویڈنس ریکوائر ہے. FBR کا جو لا ہے اس میں ہر چیز ایویڈنس پہ بیس کرتی ہے، کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو بھی کچھ دینا ہے وہ ایویڈنس کی بیس پہ دینا ہے. آپ نے کہیں بھی چیریٹی زکوٰۃ دینی ہے اس کی سلپ لازمی ہمیں چاہیے ہوگی، اور پھر ہی وہ آپ اس کا فائدہ لے سکتے ہیں. ادروائز کیش اگر دے دیں گے اس کا ثبوت پروف کوئی نہیں ہے تو وہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا اس کا فائدہ لیں گے. اور انویسٹمنٹ ریبیٹ بھی ہیں؟ جی بالکل، انویسٹمنٹ ریبیٹ بھی ہیں، وہ بھی اس طریقے سے ہی ہیں. ان کا پروف ہمیں لازمی چاہیے ہوگا، پروف ہوگا دین ہی ہم اس کی ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں. ادروائز کیش کسی بھی صورت میں ڈپارٹمنٹ نہیں مانتا کہ جی آپ نے کیش کوئی چیز دی ہے، اس کو پروف کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ڈپارٹمنٹ کے آگے کہ جی ہم نے یہ چیز زکوٰۃ میں دی ہے یا ہم نے یہ ریبیٹ دیا یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ہمیں اس کا پروف چاہیے، ایویڈنس لازمی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جب ہم دیکھتے ہیں تو بعض جگہ پہ امپلائرز جو ہے نا ٹیکس کم کاٹ لیتے ہیں 149 میں، اور جب ہم ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی لائبلٹی آ جاتی ہے.
تو یہ تو ٹیکس پیئر کو اپنے ریٹرن کے سیلری والے کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ اتنا اماؤنٹ پے کرے. تو اس کے لیے وہ اس کو مطلب آپ کے خیال میں 137 کے ساتھ تو اس کو ریٹرن کے ساتھ یہ لائبلٹی پے کرنا انڈیویجول کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل. جیسا کہ اگر کہ ابھی کئی ڈپارٹمنٹ کی ٹیکس ریٹرن ہم فائل کرتے ہیں، اس میں کئی ایسے امپلائی ہیں جن کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کم کاٹ لیتا ہے یا کیلکولیشن کم ہو جاتی ہے، کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے ان سے، تو پھر ہم ان کو 137 میں ان کا ایک پیمنٹ چلان دے دیتے ہیں، رسیٹ کو پیمنٹ چلان جمع کروا کے ہمیں لا دیتے ہیں اور ہم اس کی سیلری ریٹرن فائل کر دیتے ہیں. ویسے اگر وہ موبائل وغیرہ جو یوز کر رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز یوز کر رہے ہیں، کسی بھی اینڈ پہ ان کا انکم ٹیکس کٹا ہوا ہے تو وہ بھی ٹیکس میں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جو موبائل فون ہم یوز کرتے ہیں اس میں جو انکم ٹیکس یا ڈپارٹمنٹ جو کمپنیاں کاٹ رہی ہیں تو وہ بھی ہم اس کے سیلری کے ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ سیلری والوں کے لیے ایک اور بھی بینیفٹ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کی اگر آپ کی نیٹ جو ویلتھ ہے اور اس طرح کی نیٹ، آپ کو پورا ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کے خیال میں ایک ایز ہے ان کے لیے؟ جی یہ بھی بہت آسانی ہے کہ جی آپ نے صرف کرنٹ جو ایسٹ ہے وہ بتانے ہیں اور جو پریویس ایسٹ ہے وہ بتانے ہیں، اور آپ نے اس کی ٹیکس ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کر دینی ہے. پراپر پوری ویلتھ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کو اس میں لینڈ بتانی ہے، ایگریکلچر پراپرٹی، ریزیڈینشیل پراپرٹی یا چیزیں دوسری فکس ایسٹ ہے، کرنٹ ایسٹ ہے، آپ کا کیش ہے اور اس میں چیزیں دوسری بھی آ جاتی ہیں، سیونگ وغیرہ ہے، تو وہ آپ کو ویلتھ میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سیلڈ پرسن والے کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی آسانی ایف بی آر نے کی ہے کہ وہ صرف اپنا ایسٹ جو ہے نا وہ پریویس اور کرنٹ بتائے گا اور اس کی ویلتھ فائل ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں پاکستان میں جو ٹیکس ریٹ اس وقت سیلری کلاس کا ہے وہ آن ہائر سائڈ ہے، یا اگر ریجنل دیکھیں تو دوسرے ممالک، ہمارے پڑوس ممالک میں بھی اسی طرح کا سیلری ریٹ ہے؟ نہیں بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کنٹری میں یہ جو ریٹ ہے یہ ہائیسٹ تو نہیں ہے، مناسب ہی ہے. جیسے کہ دوسرے کنٹریز میں اگر آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں تو ادھر بھی اتنا ہی ٹیکس چارج ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بلکہ زیادہ ٹیکسز وہ لوگ چارج کر رہے ہیں. جیسے آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں یا ایشین کنٹریز ہے دوسرے، تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں، سیلری بھی لے رہے ہیں، تو اس میں ٹیکسز وہ دے کر ہی اپنی آگے انکم جو ہے وہ ریسیو کر رہے ہیں اور وہ اس سے وہ گزارا کر رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں. لیکن ٹیکسز لازمی ہے کیونکہ دیکھیں ٹیکسز سے ہی ہمارا ملک چلتا ہے اور ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے. ٹیکسز وہ لوگ نہیں دیں گے یا ٹیکس آپ کو اگر لوگوں کو چارج نہیں کیا جائے گا تو ہمارے ملک کس طرح رن کرے گا اور کس طریقے سے ہمارا ریونیو انکریز کرے گا. بہت شکریہ. انیب ہمارے ساتھ موجود تھے، انیب انصاری صاحب، وہ بتا رہے تھے ٹیکس دینا جو ہے بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جو ٹیکس ریٹ ہمارے پاس ہیں وہ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں اس سے زیادہ بھی ٹیکس ریٹ ہیں سیلری پہ، اور جو کہ لوگ جو ہیں گھبراتے ہیں اس بات سے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، آپ کا نام اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں منیر احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی منیر صاحب، آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ٹیکس ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. میں یہ بہت دیر سے میرے ذہن میں سوال تھا کہ میں کتنا ٹیکس دیتا ہوں. جب میں ایک دودھ کا پیکٹ لاتا ہوں تو اس پر لکھا ہوتا ہے، اس میں کانٹریکٹر، اس کا جو پروڈکٹ بیچنے والا ہے اس کا پروفٹ بھی شامل ہوتا ہے، جی ایس ٹی بھی ہوتا ہے اور باقی ٹیکسز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. 100 روپے کی چیز مجھے جو میں دیتا ہوں تو مجھے مطلب ایکچوئل کاسٹ جو ہے اس چیز کی 50 یا 42 روپے سے 50 روپے ہوتی ہے. اس طرح عام شہری کتنا ٹیکس دیتا ہے جی حکومت پاکستان کو اور اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر وہ ٹیکس گزار بھی نہیں کہلاتا کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ میرا سوال. بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کا جواب دیتا ہوں. بیسکلی جو بات کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی کا سوال ہے کہ ہم جو چیزیں لیتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہے کہ کنزمپشن بیس ٹیکس دیتے ہیں. ہم جو چیز خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور جب دنیا کا کہیں ٹیکس نظام جو ہے جب تک صحیح نہیں چلتا جب تک اس میں ڈائریکٹ ٹیکس والے لوگ نہیں ہوں، جو لوگ اپنی آمدن میں ٹیکس نہیں دیں. پاکستان پہ آمدن پہ ٹیکس دینے والے 30 لاکھ فائلر ہیں جس سے پاکستان نہیں چل سکتا. کنزمپشن بیس پہ جو ہوتا ہے وہ اس میں پروفٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس میں ایک 4 سپلائی چین کے اینڈز ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہوتے ہوئے وہ ٹیکس ہوتا ہے. اینڈ کنزیومر کو وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں یہ ویٹ کے طور پہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. سوال ان کا جو ایک ہے وہ یہ کہ
ٹیکس مجھ سے لیا جاتا ہے کہاں خرچ کیا جاتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ آپ کو آپ کے علاقے میں جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، جو لوگ پارلیمنٹیرین ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے. جو حکومت وقت میں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں تو اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں. ہمیں یہاں بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے دوسرے مہمان سے بات کریں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلری کے حوالے سے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران غازی صاحب، ان سے بات کریں گے. اس سے پہلے ہم ایک کالر لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کا نام اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں جی لاہور سے بات کر رہی ہوں اور نازنین میرا نام ہے. جی بتائیے. آپ کا ٹاپک کر رہے تھے بزرگوں کے حوالے سے. میں نے بھی جوائن کیا لیکن میرے پاس اس کے لیے بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. آپ سوال کریں پلیز. نہیں میں سوال کروں یا میں اس کی حمایت میں بولوں؟ آپ سوال کریں، آپ بتائیے. مطلب سوال ضروری ہے، اہمیت کے حامل ہیں، تو اس طرح سے مطلب جو ٹاپک آپ نہیں، یہ میرے خیال میں ٹاپک تو یہ ٹیکس کے حوالے سے بات کریں، میرے خیال میں غلط مل گیا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران غازی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر. اچھا عمران، ہم بات کر رہے ہیں پراپرٹی انکم پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دیکھیں آپ تو پراپرٹی انکم ٹیکس جو ہے کافی عرصے سے ہے، لیکن اس کا صحیح ایکسپوجر یا ڈسکلوجر نہیں ہو رہا، اور لوگ جو ہیں وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ ہم اپنا ریٹرن فائل کریں گے تو اگین وہی سوالات سورس کے حوالے سے. تو کیا آمدن ہے اس پہ کس طرح ٹیکس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے؟ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. جی سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم گورنمنٹ آف پنجاب میں تو ہوا تھا کہ جو بھی کرایہ دار ہوگا وہ رجسٹریشن کرائے گا، اپنی اس میں انٹری کرائے گا پولیس تھانے میں. تو ریکارڈ تو سب موجود ہے وہاں پر، اور اس وقت پکڑ ڈکر بھی ہوئی تھی اور پولیس اسٹیشن کے اندر سب ریکارڈ موجود ہے. اگر FBI چاہے تو پولیس اسٹیشن سے ریکارڈ لے کر اس کو کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پر لوگ اوائڈ کرتے ہیں رجسٹریشن کرانے میں، ایز اے پراپرٹی انکم دکھانے میں. کرایہ دار بھی خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور جو مالک مکان ہوتا ہے وہ بھی اس پر کرایہ تو لے رہا ہوتا ہے لیکن ٹیکس پراپر جمع نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کا لاس آف ریونیو تو بہت ہو رہا ہے، اور اس کو کور کرنے کے لیے FBR کو کوئی اقدامات تو کرنے چاہیے. یہ آمدن جو ہے اس کے اگینسٹ خرچے بھی الاؤ ہیں، تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر کوئی کسی کی پراپرٹی انکم ہے تو اس کو کیا ڈیڈکشنز الاؤ ہیں؟ ہاں اس میں سر میں 2016 میں تبدیلی آ گئی تھی انکم فرام پراپرٹی کے اندر کہ صرف کمپنی کو خرچے الاؤ کیے تھے، لیکن اب 2021 میں پھر دوبارہ انہوں نے سہولت دے دی ہے. ٹیکس پیئر جو چاہے ایک عام شخص ہے، فرم ہے یا کمپنی ہے، تو وہ اپنے خرچے جو بھی اگر انہوں نے انشورنس کرائی ہے پراپرٹی کی، کلیکشن کے چارجز ہیں، یا مزید اس میں کوئی خرچے جو انسیڈنٹل ہوتے ہیں ریکوری کے لیے، کلیکشن کے لیے، تو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے تو وہ ان کو ملتے ہیں. اور اگر وہ اچھا وکیل کر لیں گے تو وہ ان کو تمام خرچے الاؤ کرا کے جو ان کی پراپر اس کی انکم بنتی ہوگی اس پر ٹیکس پے کروا دیں. 1/5 ریپیئر ملتا ہے اور کلیکشن چارجز ملتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس جو پے کیا وہ ڈیڈکشن ملتی ہے آپ کو؟ جی بالکل ہوتی ہے. جی جتنے بھی خرچے آپ نے کیے ہیں ریپیئر اینڈ مینٹیننس سے بھی ہے. اس سے پہلے انڈیویجل اور فرم کو الاؤ نہیں تھا. 2021 میں امینڈمنٹ، لیکن آج کی تاریخ میں تو موجود ہے نا یہ ڈیڈکشنز الاؤڈ؟ جی آج کی تاریخ میں موجود ہے، اور بڑا اچھا اپنا انہوں نے اقدام لیا ہے حکومت نے کہ انہوں نے جو صرف کمپنی کے لیے ایک مخصوص کر دی تھی سہولت، اب سب تمام ٹیکس پیئرز کو دے رہے ہیں. اچھا ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنا ضروری ہے ان کو بھی؟ جی سر ویلتھ اسٹیٹمنٹ تو سر ہر شخص کو، کیونکہ جو آدمی گزارا جمع کرا رہا ہے ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرانا اس کے لیے لازمی ہے، چاہے وہ انکم فرام سیلری ہے چاہے وہ انکم فرام پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نیا سیکشن 7E آیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ اس سے کیا FBR ریونیو کلیکٹ کر پائے گا؟ سر اس پر ورکنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. ڈکلیریشن اب ہوگا کیا کہ لوگ کم دکھائیں گے اور اصل ڈکلیریشن نہیں دکھائیں گے. 2.5 کروڑ سے اوپر کا جو آپ انہوں نے دے دیا ہے تھریش ہولڈ، اس کو اب FBR کے لیے ٹیم ورک بڑا مشکل ہے ان کے لیے، کسی کو اس کو سلیکٹ کر رہے اس کو پچن چوز کر سکے کہ کس کا 2.5 کروڑ سے اوپر ہے، جس کا 2.5 کروڑ سے کام ہے. پھر اس میں بام بھی بہت زیادہ ہے. تو بیسیکلی ہوم ورک کے بغیر ہی انہوں نے سارا ایک سیکشن دے دیا ہے، لیکن مشکلات آئیں گی. کریکشن اگر FBR کی نیت ہو تو ہو جائے گی. اگر وہ جیسے چلتا آ رہا ہے کہ جس قسم کے جو کس آڈٹ میں آگے سے اسی کو ہی پکڑیں گے، اس کے علاوہ کسی کو پوچھنا بھی نہیں ہے، تو اس طرح تو پھر بہت سارے جو لوگ ہیں جو
یہ جو ڈیمنگ پروویژن کے ذریعے لے کے آئے ہیں وہ جو ہے مطلب پلاٹوں کو بھی لے لیا, ایگریکلچر لینڈ کو بھی لے لیا, فارم ہاؤس کو بھی لے لیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ رینٹ آؤٹ نہیں ہے؟ جب بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو اس پہ رینٹ دینا ہے, تو یہ کس طرح ایف بی آر نے یہ مطلب یہ ہے ایف بی آر کے پاس اختیار تو ہے جی کہ ڈیمنگ پروویژن کے ذریعے ٹیکس لگا سکے. ہمارا 113 سیکشن پہلے ہوتا تھا 80D کا, اس پہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا, اور جو ہمارا منیمم ٹیکس ہے کہ جی جو سیل ہوگی ہماری وہ ڈیمنگ انکم کنسیڈر ہوگی, اور اس کے اوپر 113 منیمم ٹیکس پہلے 5.5 ہوتا تھا, پھر 1 ہوا, پھر 0.125 ہوا, پھر 1.5 بھی ہوا, پھر واپس 1.25 ہوا ہے. تو اسی اگر سپریم کورٹ کے اس پرانے فیصلے کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو الہی کورٹ کا فیصلہ تھا, تو اس کے مطابق ڈیمنگ پروویژن کا اختیار ہے, اور اس کو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ایف بی آر نے اس کو لگایا, اور اس کو وہ کلیکشن کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے میسو ریونیو کلیکٹ ہوگا؟ میسو ریونیو اس سینس میں ایسے کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے جی کہ جو آدمی زمیندار ہے اس سے تو گزارا جمع نہیں کراتا, جو ہمارے جیسا سیلری پرسن ہے انکم فرام چھوٹی موٹی کاروبار کر رہا ہے, تو وہ اب دیکھیں کاروباری آدمی کے پاس اتنے احساس نہیں ہے کہ جو مکان بھی لیے, بیسکلی زمینداروں پہ لینڈ لاس پر ہے, وہ سارے ایگریکلچرسٹ ہیں. ایگریکلچر جو ہے ہماری انکم سیکشن 41 کے تحت ایگزامپٹ ہے, تو وہ دوسرا جمع کرانے کے پابند ہی نہیں ہے, ان کا رکھوارے میں نہیں ہے کہ وہ دوسرا جمع کرائے. تو ہمارا بہت سارا ایک, تو آپ جو کہہ رہے ہیں پراپر ڈسکلوجر کی وجہ سے یہ ایشو مطلب رہے گا کہ صحیح طور پہ ریونیو کلیکٹ نہیں ہو پائے گا. ہاں, پورا ریونیو جو کہ دوسرے جمع نہیں کرا رہے ہمارے لینڈ لارڈ جو ہیں تو ایگریکلچر لوگ ہیں, تو اس طرح مشکل ہے جی کہ ایف بی آر پورا ریونیو کلیکشن کر سکے. جو جمع کروا رہا ہے وہ کر چکا ہے, وہ تو اس کی مجبوری ہے کہ ایف بی آر کو دینا ہے اس نے ٹیکس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمران. ہمارے ساتھ موجود عمران غازی صاحب ملتان سے, اور وہ ڈسکلوجر کا ایشو ہے, ڈسکلوجر پراپر نہیں ہے جس کی وجہ سے شاید یہ جو 7E کی ڈکلیریشن ہے اس میں صحیح ریونیو نہیں آ سکے. بات صرف یہ ہے کہ ایف بی آر کو اب انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈپارٹمنٹس کو انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے, جب جا کے صحیح ٹیکس نظام آگے بڑھے گا. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے, لیکن ہر ایک کو اپنا صحیح ٹیکس دینا چاہیے. ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ مضبوط ٹیکس نظام مضبوط پاکستان. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.